جون 2002 میں رشیا کے ٹین ایجرز کا 2 ہفتوں کا ٹرپ پلان کیا گیا۔ یہ ٹرپ بچوں کو رشیا سے اسپین لے جا رہا تھا۔ 1 جولائی 2002 بچے ماسکو ایئرپورٹ سے بارسلونا کے لیے روانہ ہوئے۔ اس پرواز کو کامیاب بنانے کے لیے 5 رشین پائلٹس کاکپٹ میں موجود تھے۔ اس فلائٹ کے کیپٹن الیگزینڈر گراس تھے، جو کہ 30 سال فلائٹ کا تجربہ رکھتے تھے۔ وہاں سے سینکڑوں میل دور دوسری طرف برگمو اٹلی سے ایک DHL فلائٹ برسلز بیلجیم کے لیے روانہ ہوئی۔ اسے 2 پائلٹ کنٹرول کر رہے تھے، کیپٹن پول فلپس اور فرسٹ آفیسر برینٹ کمپیونی۔ رشین پلین جو کہ بچوں کو لے جا رہا تھا اس وقت سینٹرل جرمنی میں تھا اور سوئٹزرلینڈ کی طرف جا رہا تھا۔ جرمنی کے لاسٹ ایئر کنٹرول کو گڈ بائی کہتے ہوئے کیپٹن الیگزینڈر سوئٹزرلینڈ کے کنٹرول سینٹر سے کنیکٹ ہو گئے۔ ناظرین، ہر ایئر کنٹرول سینٹر کی ایک حدود ہوتی ہے اور اس حدود میں موجود تمام جہاز اسی کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ ایئر کنٹرول سینٹر میں اس وقت 2 ایئر کنٹرولرز موجود تھے، جن میں سے ایک ایئر کنٹرولر بریک کے لیے گئے اور اس وقت پیٹر نیلسن ہی ساری ٹریفک سنبھال رہے تھے۔ دوسری جانب DHL پلین جو کہ اٹلی سے روانہ ہوا تھا وہ بھی اس وقت پیٹر نیلسن کی حدود میں ہی تھا۔ تبھی پیٹر نیلسن کے پاس ٹیکنیشینز آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم سسٹم کی مرمت کرنے لگے ہیں، جس کی وجہ سے ریڈار سلو کام کرے گا اور آپ کو جہازوں کی جو پوزیشن سکرین پر دکھائی جائے گی وہ 2 منٹ لیٹ دکھائی جائے گی۔ مزید یہ کہ اس وقت PTCL کام نہیں کرے گا۔ اسی وقت پیٹر کو ایک اسسٹنٹ نے یہ بھی میسج دیا، ایک فلائٹ رن وے کے بالکل قریب ہے، اسے لینڈ کروانا ہے۔ اس طرح پیٹر پر ورک لوڈ زیادہ ہو گیا۔ اس نے ایئرپورٹ کنٹرول ٹاور کو کال کی تاکہ نیو آنے والی فلائٹ کو ان کے حوالے کر سکے، لیکن PTCL کام نہیں کر رہا تھا۔ وہاں دوسری جانب پیٹر نیلسن اس بات سے بے خبر تھے کہ رشین پلین اور اٹلی سے روانہ ہونے والا DHL پلین اس وقت ایک ہی بلندی پر ایک دوسرے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ کیونکہ پیٹر نئی آنے والی فلائٹ کو لینڈ کروانے میں مصروف تھے اور وہ اپنی سکرین پر نہیں دیکھ رہے تھے۔ جرمن ایئر ٹریفک نے اپنی کمپیوٹر سکرین پر دیکھا کہ یہ دونوں پلینز ایک ہی بلندی پر ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اگر اسی طرح یہ آگے بڑھتے رہے تو کچھ ہی دیر بعد یہ ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے۔ اس نے پیٹر کو کال کی تاکہ وہ اسے اس خطرے سے آگاہ کر سکے، مگر یہ کال نہیں ہو پائی کیونکہ پیٹر کا PTCL کام نہیں کر رہا تھا اور انٹرنیشنل رولز کے مطابق وہ ڈائریکٹ پائلٹس کو کال نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی رشین پائلٹس کو ڈی-کاس کی جانب سے یہ سگنل ملنے لگا کہ کوئی دوسرا جہاز ان کی جانب تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ڈی-کاس ایک ایسی ڈیوائس ہوتی ہے جو پائلٹس کو قریبی ٹریفک کا پتہ دیتی ہے، اور اگر کسی وجہ سے ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ منقطع ہو جائے تو یہی پائلٹس کے لیے بچاؤ کی آخری امید ہوتی ہے۔ رشین پائلٹس اس وارننگ کو دیکھ کر چونک گئے۔ اسی لمحے DHL کا ڈی-کیس سسٹم بھی انہیں یہی وارننگ دینے لگا کہ دوسرا پلین تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ DHL پلین کے ڈی-کیس سسٹم نے انہیں یہ کمانڈ دی کہ وہ اپنی بلندی کم کر لیں اور جہاز کو نیچے کی طرف لے آئیں۔ اسی وقت پیٹر کی نظر سکرین پر پڑی اور انہیں اندازہ ہوا کہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے رشین پائلٹ کو یہ کمانڈ دی کہ آپ اپنی بلندی کم کر لیں، اپنے جہاز کو نیچے کی طرف لے آئیں۔ رشین پائلٹ نے آٹو پائلٹ آف کر دیا اور خود جہاز کو تیزی سے نیچے کی طرف لانے لگے۔ اب دونوں جہاز ایک ہی سپیڈ پر بہت تیزی سے اپنی بلندی کم کر کے نیچے کی جانب آ رہے تھے۔ رشین پائلٹ کو ان کے ڈی-کاس نے یہ سگنل دیا کہ آپ اپنی بلندی زیادہ کریں۔ بار بار کلائمب کا سگنل آ رہا تھا، لیکن انہوں نے ڈی-کاس پر بھروسہ نہ کرتے ہوئے ایئر ٹریفک کنٹرول کی بات مانی اور نیچے کی طرف آتے گئے۔ پیٹر کو یہ لگا کہ انہوں نے رشین پلین کو نیچے آنے کی کمانڈ دے کر خطرہ ٹال دیا ہے اور وہ پھر سے اس نیو فلائٹ کو لینڈ کروانے میں مصروف ہو گئے۔ لیکن دونوں پلین اب بھی ایک ہی بلندی پر تھے کیونکہ دونوں اپنی بلندی کم کر رہے تھے اور نیچے کی طرف آنے کے باوجود دونوں کا ڈی-کیس سسٹم انہیں وارننگ دے رہا تھا۔ کیپٹن الیگزینڈر اور کیپٹن پول فلپس دونوں پیٹر کو کال کرنے لگے تاکہ وہ ان کی مدد کر سکے، لیکن اس وقت نیو فلائٹ کی لینڈنگ میں مصروف ہونے کی وجہ سے پیٹر ان دونوں کو سروس نہیں دے پائے۔ اس صورت میں اگر دونوں ڈی-کیس سسٹم کی بات مان لیتے تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا، کیونکہ وہ اٹلی سے آنے والے DHL پلین کی بلندی کم کروا رہا تھا جبکہ رشین پلین کو اپنی بلندی زیادہ کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اس طرح ان دونوں کی بلندی مختلف ہو جاتی اور وہ کسی بھی قسم کے حادثے سے بچ جاتے۔ کیپٹن پول فلپس اس وقت ڈی-کیس سسٹم کی بات مان کر اپنے جہاز کو نیچے کی طرف لا رہے تھے، لیکن کیپٹن الیگزینڈر ایئر ٹریفک کنٹرول کی بات مان کر
ڈیکس سسٹم کو اگنور کر رہے تھے۔ پھر اچانک کیپٹن الیگزینڈر کے سامنے وہ لمحہ آیا کہ ان کا دل لرز گیا اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس وقت وہ اپنی آنکھوں سے دوسرے پلین کو دیکھ رہے تھے جو کہ ان کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتے، کچھ ہی لمحوں میں دونوں جہاز آپس میں ٹکرا گئے۔ پیٹر کو ابھی تک نہیں پتا تھا کہ کیا ہو چکا ہے۔ وہ جیسے ہی پلین کو لینڈ کروا کر اسکرین کی طرف متوجہ ہوئے تو انہیں پتا چلا کہ یہ دونوں جہاز آپس میں ٹکرا چکے ہیں۔ ان دونوں جہازوں کا ملبہ جرمن سوئس بارڈر پر گرا جو کہ بلنگھم شہر کے قریب ہی تھا۔ دیکھنے والوں نے بتایا کہ آسمان سے اس طرح جہاز کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے گر رہے تھے جیسے آسمان سے آگ برس رہی ہو۔ بدقسمتی سے اس کریش میں کوئی زندہ نہیں بچ سکا۔ ناظرین، آپ کے خیال میں اس کا ذمہ دار کون تھا؟ پائلٹس، ایئر ٹریفک کنٹرول پیٹر نیلسن، یا پھر وہ عملہ جس نے سسٹم کا رابطہ معطل کر دیا تھا؟ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔